الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال تعالى في مقام آخر: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي، لا إن مدحت مقالتي بمحمدی. اور زباں پر مؤمنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. اور اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی آل مرتضی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ
درود پاک پڑھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجیے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد عظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے جو مسئلہ میں نے گزارش کیا تھا، بیان کیا تھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رحمت کائنات ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ تورات و انجیل و زبور کے اندر حضور اکرم کی علامتیں، پیغمبر کی عظمتیں، حضور کی نشانیاں پہلے بیان کر دی گئی تھی۔ ابھی میرے محبوب پیدا نہیں ہوئے تھے۔ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ ابن مریم تک علیہ السلام ہر پیغمبر نے سرکار دو عالم کی آمد کی بشارت دی۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم کی ولادت با سعادت کو بیان کیا گیا تھا، اور آج جو کچھ عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کیسے ماحول میں آئے جب سرکار دو عالم نے اعلان نبوت کیا۔ اس وقت عرب کے معاشرے کا کیا حال تھا، اور آمنہ کے لال کے آنے کے بعد جزیرت العرب کے اندر اخلاقیات کے حوالے سے کیا تبدیلی آئی۔ میرے دوستو، جس ماحول اور معاشرے کے اندر آپ کے اور میرے آقا تشریف لے آئے، عصمت دری زناکاری عروج پر تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، والدین کے ساتھ بدتمیزی کا سلوک تھا، بہنوں کو والد کی جائیداد سے محروم کیا جاتا تھا۔ اس وقت عزت مال کے اعتبار سے تصور ہوتی تھی، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس والا معاملہ تھا۔ جب اللہ کے پیغمبر تشریف لے آئے اور رحمت والے پیغمبر نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، پھر راہزن رہبر بن گئے،
غیروں کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے والے عزتوں کے پہرہ دار بن گئے. جن بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا پھر انہیں ماں بنا کر قدموں میں جنت تلاش کی جانے لگی. جن عورتوں پر ظلم و تشدد کی مشق کی جاتی تھی انہیں عرب کے معاشرے کے اندر عزت والا مقام ملا. تو یہ تبدیلی آئی امام الانبیاء سرکار دو عالم کے آنے سے. اگر ہم قرآن کریم پر نظر ڈالیں قرآن آمنہ کے لال کے 3 اصولی مقصد بعثت کو بیان کرتا ہے کہ حضور کیوں آئے دنیا کے اندر. نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ. حضور آئے قوم کو قرآن سنانے کے لیے. نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ. سرکار آئے دلوں کو پاک کرنے کے لیے. اور نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. آمنہ کے لال نے قوم کے سامنے قرآن کریم کے مسائل کو بیان کیا. حاضرین مکرم، جب آمنہ کے لال تشریف لے آئے زنا کاری عصمت دری کا عروج تھا. کسی کی عزت کو پامال کرنا جرت کی نشانی تھی. جو چاہتا نعوذ باللہ غریب اور اپنے سے کم کی عزت کو تکے سیر بیچتا. امام الانبیاء نے ایسا تزکیہ کیا اپنی جماعت کا، دلوں کے اندر ایسا خوف بٹھایا اللہ کا کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے. میں نے پڑھا ہے کہ ایک نوجوان بچی سرکار دو عالم کی قید میں آتی ہے. حضرت نے نسب نامہ معلوم کیا. عورت بڑے خاندان کی تھی تو حضور اکرم نے بجائے اسے لونڈی بنا کر کسی مسلمان کے حوالے کرنے کے، آپ نے اس خاتون سے پوچھا کہ بیٹا تم ہمارے پاس رہنا چاہتے ہو یا واپس جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں جی میں واپس جانا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی نے اپنے 2 صحابہ خاتون کو گھر پہنچانے کے لیے روانہ کیے. راستے کے اندر راتیں بھی آئی، ویرانے بھی آئے، اکیلی مقامات اور جگہ بھی آئی. جب یہ خاتون اپنے بھائی کے سپرد ہوئی تو یہودیوں نے اس کے بھائی کو کہا کہ تیری بہن اکیلی آئی ہے اور لانے والے دونوں نوجوان ہیں، ذرا بہن سے پوچھ لو کہ کہیں راستے کے اندر خیانت تو نہیں ہوئی، کوئی کم و بیشی تو نہیں ہوئی. اس نے جا کر بہن سے پوچھا کہ بہن میں تجھے تیرے ایمان کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، تم اکیلے آئے ہو، یقیناً سفر لمبا ہے، راتیں بھی آئی ہوں گی، ویرانے بھی آئے ہوئے ہوں گے، اکیلا پن بھی ملا ہوگا تمہیں. یہ بتاؤ کہ آمنہ کے لال کے یار کیسے ہیں، پیغمبر کے غلام کیسے ہیں؟ علماء کرام لکھتے ہیں جب بھائی نے سوال کیا
خاتون کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بڑے غور سے بھائی کو دیکھتی ہے، کہتی ہے میرا ویر، تو میرا ماں جایا ضرور ہے، میرے باپ سے میرا بھائی ضرور ہے، لیکن اللہ کی قسم جتنا حیا میں نے پیغمبر کے یاروں کی نگاہ میں دیکھا، تو سگا بھائی ہے، مجھے وہ حیا تیری نظر کے اندر بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ امام الانبیاء سرکار دو عالم کی تعلیم کا اثر تھا، یہ حضور اکرم کے تزکیے کا اثر تھا۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيُزَكِّيهِمْ پر جو عمل کیا، صحابہ کرام کو، اہل بیت رسول کو، اولاد رسول کو، ازواج رسول کے دلوں کا جو تزکیہ کیا، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ خاتون کہتی ہے سگے بھائی کی آنکھ میں وہ حیا نہیں جو حیا محمد کی جماعت کی آنکھوں کے اندر ہے۔ ہمارے آقا نے قوم کے اندر حیا پیدا کرنے کی کوشش کی، فرمایا النظرۃ الاولی لک الثانیہ علیک، اگر غیر محرم عورت پر اچانک نظر پڑ گئی اللہ معاف کریں گے، اور اگر جان بوجھ کر دیکھ رہے ہو تو جہنم کا سیسا پگھلا کے آنکھ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے میری غلطیاں بھی معاف فرمائیں، اللہ آپ کی غلطیاں بھی معاف فرمائیں، ہم سب خطاؤں کے پتلے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حیا نصیب فرمائیں، ہماری نظر کے اندر اللہ عزت عظمت غیرت پیدا کریں، اللہ حیا والی زندگی نصیب فرمائیں۔ تو میرے دوستو، میرے محبوب نے اپنی زندگی کے اندر یہ کام کیا کہ آنے والوں کے دلوں کو پاک کیا۔ بیت المقدس فتح ہوتا ہے، فتح بیت المقدس کے موقع پر فاتح جماعت نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ہمیں اگر آپ اجازت دیں تو جا کر ہم علاقے کی سیر کر کے آئیں، اللہ نے ہمیں یہ علاقہ فتح کرایا ہے، جا کر ذرا ماحول کو دیکھ کر آئیں۔ امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی کہ جا سکتے ہو۔ غیر مسلموں نے اپنی نوجوان بچیاں بنا سنگار کر راستے کے دونوں طرف کھڑی کر دی کہ اپنی البیلی اداؤں کے ساتھ غلامان نبوت کے دل کو موہ لینا۔ مقصد یہ تھا کہ ان کے اخلاق کو تباہ کیا جائے، ان کے اخلاق کو خراب کیا جائے، ان کی عزت کو داغدار کیا جائے۔ ناز و انداز کے ساتھ عورتیں اپنے والدین کی اجازت کے ساتھ راستے کے دونوں کناروں پر کھڑی ہوئی۔ اصحاب رسول سارا چکر لگا کر واپس آ گئے اور ان سے ان کے والدین پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اپنے مقصد میں کتنی فیصد کامیابی ہوئی؟ انہوں نے کہا آدمی تو ضرور آئے تھے لیکن محسوس ہوتا تھا کہ وہ اندھے ہیں، ان میں سے کسی ایک نے بھی ہماری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، ایک نے بھی ہماری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ یہ غیر مسلم اصحاب رسول سے پوچھتے ہیں کہ سناؤ وہ تمہیں عورتیں کیسی لگی جو ارد گرد تمہارے استقبال کے لیے کھڑی تھی؟ یہ کہتی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ پوری جماعت کلمہ پڑھ کے قسم اٹھا کر کہتی ہے کہ ہمیں کوئی علم نہیں کہ سائٹ پر کوئی عورتیں موجود تھی یا موجود نہیں تھی۔ میرے محترم دوستو، امام الانبیاء سرکار دو عالم نے یہ کام کیا، وَيُزَكِّيهِمْ دلوں کو پاک کیا۔ کچھ جمعہ المبارک قبل میں نے ایک گزارش کی تھی آپ حضرات کی خدمت کے اندر کہ چور کو ہم سزا دیں، زانی کو ہم سزا دیں، بدکار کو ہم مارے پیٹیں، لیکن جب تک دلی طور پر اس کا انقلاب پیدا نہیں ہوگا اور دل کے اندر گناہوں پر ندامت پیدا نہیں ہوگی، گناہ چھوڑنے کا احساس نہیں ہوگا،
نہ آپ کی مار کچھ کر سکتی ہے، نہ میری ملامت کچھ کر سکتی ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے وہ علاج کیا، نہ مارو نہ پیٹو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کا کنیکشن مخلوق سے توڑ کر خالق کے ساتھ جوڑ دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے وہ بچے جن سے والدین پریشان ہیں، ہمارے وہ بچے جن سے محلہ پریشان ہے، ہمارے وہ نوجوان جو معاشرے کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں، اگر وہ ہماری تبلیغی جماعت کے ہتھے چڑھ جائیں، صرف 10 دن 40 دن اور اگر 4 مہینے لگائیں تو مقدر کی بات ہے، اور وہی جو لوگوں کے لیے باعث مصیبت ہوتے تھے وہ دروازہ کھٹکھٹا کے لوگوں کو نمازوں کی دعوت دے رہے ہیں، وہ آپ کی مسجد کے اندر انتظار کر رہے ہیں، وہ عام آدمی کا اکرام کر رہے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ کو اور مجھے چاہیے اس دور کے اندر نیک لوگوں کے ساتھ آنا جانا رکھیں، اہل اللہ کی خدمت کے اندر راہ و رسم رکھیں، بزرگوں کے پاس ضرور آیا جایا کریں، علماء کی خدمت کے اندر اپنا آنا جانا یقینی بنائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا امام الانبیاء نے تیسرا کام یہ کیا کہ دلوں کو پاک کیا۔ یہ دل کی مجائی، یہ دل کی پاکیزگی، یہ دل کی تربیت، دل کے اندر ایک احساس کے گناہ نہ ہونے پائے، یہ اتنی بڑی عظیم دولت ہے جس کو مل گئی دنیا کی تمام دولت اس کے مقابلے کے اندر ہیت ہے کہ گناہ نظر آنے لگ جائے، گناہ سے نفرت ہونے لگ جائے، گناہ سے بدبو محسوس ہو۔ ایک آدمی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے صبح سے گناہ کی رٹ لگائی ہوئی ہے، آپ بھی سن رہے ہیں۔ ایک آدمی نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے بڑا عجیب جواب دیا، میرے آقا نے فرمایا جس کے کرنے پر طبیعت مطمئن نہ ہو وہ گناہ ہے۔ جس کے کرنے پر طبیعت مطمئن نہ ہو، دل میں آتا ہے کوئی دیکھ نہ لے، دل میں آتا ہے کوئی سن نہ لے، دل میں آتا ہے کسی کو علم نہ ہو جائے، جس کے کرنے پر دل مطمئن نہ ہو، حضور نے فرمایا اسے گناہ کہتے ہیں۔ آج میں گھر والوں سے چھپ کر گناہ کرتا ہوں، آپ اپنے رشتہ داروں سے چھپ کر گناہ کرتے ہیں، تیسرا آدمی اپنے معاشرے سے چھپ کر گناہ کرتا ہے۔ لیکن کیا اگر ہمارا یہ ایمان ہو کہ دنیا سے تو ہم چھپے ہوئے ہیں مگر خالق کی نظر ہمیں دیکھ رہی ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جب آدمی کا حیا کر کے میں منہ کالا نہیں کرتا، آپ گناہ نہیں کرتے، تو اللہ کا خوف اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ جب ہمارا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم جرم کیوں کریں، ہم غلطی کیوں کریں، ہم گناہ کے قریب کیوں جائیں؟ مشہور واقعہ ہے، کئی دفعہ میں نے گزارش کی ہے، حضور اکرم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت سعید ہے رضی اللہ عنہ، کافروں نے زندہ گرفتار کر لیا، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ حضرت کے غلام کو کیا سزا دی جائے۔ ایک نے کہا آگ میں جلاؤ، دوسرے نے کہا دریا میں دھکا دو، تیسرے نے کہا پہاڑ سے گرا دو، سزائیں ملتی رہیں، انکار ہوتا رہا۔ ایک آدمی بولا کہ سعید کی جان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، سعید کے ایمان سے خطرہ ہے، یہ ہمارے خلاف لڑتا ہے، کوئی ایسی تجویز بناؤ جس سے سعید کا ایمان ہم خراب کریں۔ جب یہ بے ایمان ہو جائے گا، آدمی بڑا دلیر ہے، آج مصطفیٰ کی جماعت کے ساتھ مل کے لڑتا ہے، کل ہمارے ساتھ مل کر ان کے خلاف لڑے گا۔ اب کون سی چیز ہے جو ایمان کو تباہ کرے؟ یا عورت تباہ کرتی ہے یا دولت تباہ کرتی ہے؟ تو وہی مشورہ دینے والا کہتا ہے کہ میری ایک لڑکی ہے جس کا نام جولیا ہے، حسن و جمال کی پیکر ہے، لوگ اسے دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، سعید کو اور جولیا کو
ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں، پینے کے لیے شراب رکھیں گے، کھانے کے لیے خنزیر کا گوشت رکھیں گے، بیگانی عزت سامنے ہوگی، گناہ کے اندر مبتلا ہوگا تو ایمان دل سے نکل جائے گا۔ سب نے کہا یہ رائے بہت اچھی ہے، شراب رکھ دی گئی، حرام کا گوشت رکھ دیا گیا۔ جولیا کا بابا اس کی انگلی پکڑ کر لا رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جولیا تو بھی بڑی حسین ہے، لیکن جس کے چہرے کو اس نے دیکھا ہے 14ویں رات کا چاند اس کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کا چہرہ اس نے دیکھا ہے دنیا کا حسن اس کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جولیا کہتی ابا جی مجھے اندر جانے تو دو۔ جب اندر گئی تو حضرت سعید نے کیا کرنا تھا، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، اللہ اکبر، ایک دگانا ختم، دوسرا ختم، تیسرا ختم، چوتھا ختم، 5واں ختم۔ جولیا حیران ہو کے کہتی ہے سعید مجھے دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت سعید کہتے ہیں میری بہن جس مصطفیٰ کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس کی شریعت غیر کی بیٹی کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ ہے نبی کے تزکیے کا اثر، یہ ہے مصطفیٰ کریم کی تعلیم کا اثر۔ اکیلا ہے مکان، گناہ کی دعوت دینے والی خود گناہ کے لیے تیار ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ میرے آقا کی شریعت غیر کی بیٹی کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ چیخیں نکل گئی جولیا کی، کہ لگی جس مذہب میں میں ہوں وہاں تو بھائی اور بہن کی تمیز نہیں، سسر اور بہو کی تمیز نہیں۔ اگر اتنے حیا والا مذہب ہے تو دیر نہ کر مجھے بھی حضرت کا کلمہ پڑھا۔ حضرت سعید کہتے ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب وہ کلمہ پڑھ بیٹھی کہنے لگی سعید اب تو مجھے دیکھ، میں تیری کلمے والی بہن بن چکی ہوں، ایمان والی بہن بن چکی ہوں، اب تو میری طرف دیکھ۔ حضرت سعید کہتے ہیں بہن جب تک تو نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تیری عزت کرنا ضروری تھا، اب مسلمان ہو گئی ہے تیری عزت کرنا فرض اور واجب ہے۔ نہ پہلے شریعت دیکھنے کی اجازت دیتی تھی نہ شریعت دیکھنے کی اجازت دیتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ کون سی چیز ہے جو بند کمرے کے اندر ایک عورت کو جناب سعید سے محفوظ کر رہی ہے یا جناب سعید کو عورت کے مکر سے محفوظ کر رہی ہے؟ اس کے سوا کوئی جواب نہیں کہ یہ صحبت نبوت کا اثر تھا اور دل کی پاکیزگی کا اثر تھا جو مصطفیٰ کریم نے دل پر محنت کی تھی، یہ اس کا اثر تھا کہ بند کمرے کے اندر جہاں دیکھنے والا کوئی نہیں، اسباب سب موجود ہیں، حضرت سعید زنا کے قریب نہیں جاتے، گناہ کے قریب نہیں جاتے۔ میرے محترم دوستو، آج بے حیائی، زناکاری وہ محفوظ رہ سکتا ہے جس کو اللہ محفوظ رکھے، الا من رحم ربی۔ عزتوں کی نیلامی ہو رہی ہے، شرم آتی ہے بات کرتے مجھے کہ بہن کی عزت کے سودے بھائی کر رہا ہے، بہو کی عزت کو بیچنے والی ساس ہے، بہن کے پیغام بھائی لے کر جا رہا ہے، بیٹیوں کی عزتوں کی نیلامی باپ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس معاشرے کے اندر آپ کو اور مجھے حیا نصیب فرمائے، شرم نصیب فرمائے، غیرت نصیب فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا ہر آدمی جنت میں جائے گا لیکن دیوس اور بغیرت جنت میں نہیں جائے گا۔ امام الانبیاء نے کیا محنت کی؟ حیا، دلوں کی مجائی، دلوں کی پاکیزگی۔ ایک میں بات کرنے لگا ہوں ذرا توجہ فرمانا۔ دین اور دنیا کا علم رکھنے والوں کا اختلاف ہے تھوڑا سا، دین اور دنیا کا علم رکھنے والوں کا تھوڑا اختلاف ہے، غور کرنا۔ دنیا والے کہتے ہیں تبدیلی آئے گی جب ذہن بدل جائے، مائنڈ تبدیل کرو، ذہن پہ محنت کرو، ایسے
ایسے لیکچر دو جن سے ذہن بدلے، اور دین کہتا ہے ایسے لیکچر دو جس سے دل بدلے۔ دنیا داروں کے نزدیک انقلاب اور تبدیلی دماغ کی تبدیلی سے آتی ہے، اور قرآن کی نظر کے اندر انقلاب اور تبدیلی دل کی تبدیلی سے آتی ہے۔ قرآن یہی فرماتا ہے کہ انبیاء نے دل پہ محنت کی ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جب حضور پڑھا چکے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ اللہ تعالی صحابہ کے متعلق کہتے ہیں کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے ان کے دلوں کے اندر ایمان لکھ دیا ہے۔ سمجھا رہی ہے بات؟ نبی نے دل پہ محنت کی ہے، حضور اکرم نے صحابہ کرام کے دلوں پر محنت کی ہے، اہل بیت رسول کے دلوں پر محنت کی ہے، اپنی اولاد کے دلوں پر محنت کی ہے، حضور نے آنے والوں کے دلوں پر محنت کی ہے۔ اتنی محنت کی کہ عرش والے نے شاباش دی محمد کریم کو، اور فرمایا میرا محبوب تیری محنت کے یہ اثر ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، تیری ساری جماعت پکی مومن ہے جو آپ نے دل پر محنت کی تھی وہ ایسی رنگ لائی اور قبول ہو گئی کہ اولئک هم المؤمنون حقا۔ میں آپ کی خدمت کے اندر آج آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، جو مسئلہ آج کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور اکرم نے ایک ایسے معاشرے کے اندر اعلان نبوت کیا جس معاشرے کے اندر عزت اور غیرت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بے حیائی بدکاری کو اپنی قوت کا سبب سمجھا جاتا تھا، امیر غریب کی عزت کو تار تار کرتا تھا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے دلوں کا ایسا تزکیہ کیا کہ کل کا رہزن آج راہبر بنا ہوا ہے، کل غیر کی عزت اسے کھیلنے والا آج غیروں کی عزت کا محافظ بنا ہوا ہے۔ میرے والد رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک جنگ ہوئی، جنگ اجنادین، جنگ اجنادین، صحابہ کرام محاصرے میں آ گئے، مسلمان عورتیں قید ہو گئیں، سن رہے ہو؟ غیر مسلم رات کو لالٹین اٹھا کر نعوذ باللہ من ذالک مسلمان عورتوں کو پسند کرنے کے لیے خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں کہ میں کسے پسند کروں، تو کسے پسند کرے گا۔ اتنے تک ایک عورت نے آسمان کی طرف دیکھا اور بلند آواز سے کہتی ہے کہ یا اللہ وہ تیرا خالد کہاں گیا جو ہماری عزت پہ پہرا دیتا تھا، یعنی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر جناب خالد نے آواز دی بہن تیری عزت کا پہرے دار پہنچ چکا ہے۔ اس ایک خاتون نے آنے والے بے غیرت اور دیوس آدمی کی آنکھیں نکال لی۔ آج ہمارا معاشرہ تو تباہ ہے، جو میری بیٹی برقع پہن کر نکلتی ہے بازار کے اندر، وہ بجائے اس کے کہ پردے کا سبب ہو وہ اتنی زرق برق لباس ہوتا ہے کہ نہ دیکھنے والے کی طبیعت بھی چاہتی ہے کہ میں دیکھوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب اس کو میں برقع کہوں گا؟ بولو شہر والے ہو میرے؟ اس لیے میں اپنی بیٹی کہہ رہا ہوں، مسلمان کی بیٹی سانجھی ہوتی ہے، میری اولاد تمہاری اولاد ہے، تمہاری اولاد میری اولاد ہے، میری بے عزتی تمہاری بے عزتی ہے، تمہاری بے عزتی میری بے عزتی ہے۔
جو بازار کے اندر زرق برق لباس پہن کر اور نہ معلوم کس قسم کے چیسٹر پہن کر نکلتی ہے بیٹی، جسم کا ایک ایک عضو الگ نظر آتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ ہماری بیٹی برقع پہن کر بازار میں گئی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جب قیامت کی علامتیں بیان کی، ان میں ایک نشانی یہ بھی بیان کی، رب قاسیات عاریات، بہت ساری عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ کپڑا تو پہنا ہوا ہوگا لیکن رب قاسیات عاریات، کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ مسلمانوں، میرے رونے کو سمجھو، میرے محترم دوستو، میری فریاد کو دل کے اندر جگہ دو۔ میں نے پوری زندگی تمہارے دین کی باتیں کی ہیں، میری مسجد گواہ ہے، آج تک یہاں نہ سیاست چلی، نہ کوئی ایسا کام ہوا جیسے کسی مسلک کی دل آزاری ہو۔ میں بالکل صاف قرآن و سنت، اصحاب رسول، اہل بیت رسول، ازواج طاہرات کی عزت و فرامین تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، جب میں اپنے بازار میں جا کر دیکھتا ہوں تو واللہ منبر پر بیٹھا ہوں، کئی وقت میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس کوٹ ادو کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہاں عورتیں ہوا نہیں کرتی بازار کے اندر۔ اگر ہماری بوڑھی اماں کبھی نکلنی ہوتی ضرورت کے ماتحت تو وہ رات کو عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد گھر سے باہر نکلا کرتی تھی۔ آج وہی کوٹ ادو ہے، بازار کے اندر قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ ربیع الاول کے عنوان پر ریلوے روڈ پر جو سجایا گیا، کیا یہاں حیا والا مرد قدم رکھ سکتا تھا؟ اپنے آپ کو سمجھو تو مصطفیٰ کریم کے غلام ہو۔ تم نے اس پیغمبر کا کلمہ پڑھا جس پیغمبر نے ہمیں حیا کا درس دیا، غیرت کا درس دیا، پردے کا درس دیا۔ میں تمہاری وساطت سے گھر میں بیٹھی ہوئی ماں، بہن اور بیٹی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور جا کر یہ ضرور دینا کہ تمہارا ایک دین کے حوالے سے بھائی اور بیٹا تمہیں کہہ رہا تھا، چچا تمہیں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر، رسول اللہ نے اپنے فرامین کے اندر تمہیں پردے اور حیا کا درس دیا ہے۔ میں قربان جاؤں شریعت کے اوپر، میں قربان جاؤں نبی کے لائے ہوئے دین پر۔ آپ اگر سنیں گے تو حیران ہوں گے، شریعت کہتی ہے کلمے والی بیٹی ولا یضربن بارجلہن، اپنا پاؤں زمین پر زور سے نہ مار، کہیں تیرے پاؤں کی پازیب کی آواز غیر محرم کے کانوں میں چلی جائے، میں خدا کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ شریعت کہتی ہے کہ ایسا لباس پہن کر نہ چل۔ مشکات کی حدیث ہے، طیب المرء لا لون لہا وطیب المرأۃ لا ریح لہا، عورت ایسی خوشبو استعمال کرے جس کا رنگ تو ہو لیکن مہک نہ ہو، خوشبو نہ ہو، یعنی عورت کے لیے خوشبو مہندی ہے۔ وطیب المرء لا لون لہا، مرد ایسی خوشبو استعمال کرے جس سے مہک تو آئے لیکن رنگ ظاہر نہ ہو۔ آج بالکل معاملہ الٹ ہو گیا، مردوں نے ہاتھ پاؤں پر مہندیاں لگانا شروع کر دی اور بیٹی ایسے سینٹ لگا کر چلتی ہے، چلے جانے کے بعد بھی گلی سے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی خاتون کا یہاں سے گزر ہو گیا ہے۔ ہمارا مذہب حیا والا مذہب ہے۔ ہمارے پیغمبر نے ہمیں حیا کا درس دیا ہے، ہمارے رسول نے اپنی امت کو بہن، ماں، بیٹی کے عزت و تکریم کا درس دیا ہے۔ حضور اکرم جس معاشرے میں تشریف لے آئے اس معاشرے کے اندر زنا کاری اور بے حیائی عروج پر تھی۔
اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا؟ فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں، زبان بھی بدکاری کرتی ہے، کان بھی بدکاری کرتے ہیں، ہاتھ بھی بدکاری کرتے ہیں، پاؤں بھی بدکاری کرتے ہیں۔ جو ایک مخصوص عنوان ہے ذہن کے اندر کے زنا اسے کہا جاتا ہے، تمہارے نبی نے صحت کر کہا ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں۔ اگر غیر محرم عورت کو ہاتھ لگایا یہ ہاتھوں کا زنا ہے، شوق سے دیکھا نظر کا زنا ہے، غلط باتیں کی زبان کا زنا ہے، گندے مقام پر چل کر گئے پاؤں کا زنا ہے۔ میدان قیامت کے اندر الیوم نختم علی افواہہم، اللہ منہ پر مہر لگا دیں گے، یہ ہمارے ہاتھ بولیں گے، یہ ہمارے پاؤں بولیں گے قیامت کے دن، یہ ہماری آنکھیں بولیں گی قیامت کے دن۔ بھائی جب انسان کے گھر کے آدمی مخالف ہو جائیں تو اس کے بچنے کی کوئی راہ ہے؟ آنکھیں مخالف ہو جائیں گی، یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گی، زبان مخالف ہو جائے گی، کان مخالف ہو جائیں گے، پاؤں مخالف ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو یہ تنبیہ کرتا ہوں کہ میں آنے والی زندگی انسانیت والی گزاروں، اللہ کی زمین پر انسان بن کے رہنے کی کوشش کروں، اور اس کے بعد میں آپ کی خدمت کے اندر گزارش کرتا ہوں، یہ زندگی چند دن کی ہے، جوانی ختم ہو جائے گی، تیری صحت ختم ہو جائے گی، یہ تیرے مال ختم ہو جائے گے۔ ابھی تیرا جنازہ نہیں پڑھا گیا، لوگوں نے تیرے مال کی تقسیم کا سلسلہ پہلے شروع کر دیا ہوتا ہے، میں تو اسی مسئلے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، آدمی کا بھی جنازہ نہیں ہوا، لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ فلاں کو کتنا حصہ ملے گا، فلاں کو کتنا حصہ ملے گا، فلاں کو کتنا حصہ ملے گا۔ سب چیز بے وفا ہے، قرآن با وفا ہے، سب چیز بے وفا ہے، نماز با وفا ہے، سب چیز بے وفا ہے، کلمہ با وفا ہے، ختم کروں ہر کوئی بے وفا ہے، ایک خدا با وفا ہے، دوسرا مصطفیٰ با وفا ہے۔ ہمیں چاہیے اپنی زندگیاں ویسے بنائیں جن سے ہمارا اللہ راضی ہو، ہم ویسے بنائیں جس سے اللہ کا رسول راضی ہو۔ میں نے یہ چند گلے شکوے تم سے کیے، تم میری برادری ہو، تم میرے شہردار ہو، اور میں کسے جا کر سناؤں اور کون میری سنے گا؟ اپنی آنکھوں کے اندر ہمیں حیا پیدا کرنا چاہیے۔ آج اکثر لوگ کہتے ہیں جی برکت نہیں ہے، اگر 100 آدمی میرے پاس آتا ہے 90 کی شکایت ہے برکت نہیں ہے، تو بھائی برکت اٹھنے کی سب سے بڑی وجہ حدیث کے اندر وہ زناکاری اور بے حیائی ہے۔ زنا اور بے حیائی کے 2 عذاب یقینی ہیں، پہلا عذاب اللہ رزق سے برکت اٹھا لیں گے، اور دوسرا عذاب مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو غلط کاریوں سے بچائے۔ انسان ہو جاتی ہے غلطی، لیکن نعم العبد التواب، اللہ فرماتے اچھا بندہ وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد ہمارے دروازے پر آئے اور ہم سے معافی مانگ لے۔ اچھا آدمی وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد ہمیں راضی کر لے۔ ایک دفعہ سب پڑھ لیں استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کا معنی ہے کہ یا اللہ میں نے جتنی پہلے گناہ کیے ہیں میں توبہ کرتا ہوں اور میری توبہ کو قبول فرما۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو اور مجھے اپنی زمین پر انسان بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری کمی بیشی گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ وطن کو داخلی خارجی فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔